فضا الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مناسک حج سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے مختلف اصطلاحات کے بیان کا آغاز کیا تھا، جس میں اولاً میقات سے متعلقہ تفصیل ذکر کی گئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اطراف میں چند ایسے مقامات کو متعین فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان مقامات کے باہر سے آنا چاہے اور اس کا قصد و ارادہ مکہ مکرمہ میں داخلے کا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص پر لازم ہے کہ ان مقامات پر یا ان سے پہلے احرام کی نیت کر لے۔ اگر وہ وہاں پر احرام کی نیت نہیں کرتا تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 5 میقات بیان فرمائی ہیں، جو 5 مواقیت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کون کون سی ہیں اور کس مقام سے آنے والے کے لیے کس میقات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیل پچھلے پروگرام میں ذکر کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی شخص میقات کے باہر سے آ رہا ہے لیکن اس کا قصد و ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا نہیں ہے، بلکہ میقات کے اندر ہی کسی اور مقام پر اس کا کوئی کام ہے اور وہ وہاں جانا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جدہ جانے کی نیت ہو، تو اب اس صورت میں چونکہ اس کی نیت جدہ جانے کی ہے، لہٰذا وہاں پر اسے احرام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ جدہ میں وہاں پہ کوئی کام ہو، اب جیسے ہمارے یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو اولاً ہماری فلائٹ جو لینڈ کرتی ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پر ہی کرتی ہے، لیکن ہمارا قصد و ارادہ جدہ میں اسٹے کا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا قصد و ارادہ وہاں سے مکہ جانے کا ہے، تو یہ گویا کہ براہ راست مکہ جانا ہی ہے۔ جدہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ضروری کام ہو، کوئی رشتہ دار کے گھر پر وہاں جا رہے ہوں، یا وہاں پہ کسی کی رہائش ہو لیکن وہ ملک سے باہر گیا تھا، اب وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے تو میقات سے گزرتے ہوئے جدہ میں پہنچ گیا، تو ایسے افراد پر احرام باندھنا یا احرام کی پابندیوں کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام سے مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اس مقام سے آئے گا تو درمیان میں ان 5 مواقیت سے اس کا گزر نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ پھر وہ ان میقات کا متعین کرنے کے بعد وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا ان میقات میں سے کسی میقات کی محاذات سے اگر گزر ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مقام پر یلملم ہے اور دوسرے مقام پر ذات قرن ہے، اب اس کا جو گزر ہے نہ تو ذات قرن سے ہو رہا ہے نہ یلملم سے ہو رہا ہے، بلکہ درمیان سے اس کا گزر ہوگا، تو اب یہ دیکھ لے کہ کون سی میقات ذات قرن یا یلملم میں سے کون سی میقات ایسی ہے جو اس کی محاذات میں سب سے پہلے آئے گی۔ اگر یلملم سے اس کا گزر ہوتا ہے تو اب یلملم کی محاذات میں یلملم کے جو پیرالل کوئی مقام ہو جو اسی محاذات میں آتا ہو تو پھر وہاں سے اسے احرام باندھنا ہوگا، اور اس کے لیے وہی گویا کہ میقات ہے، اور اگر وہ وہاں سے احرام نہیں باندھتا تو پھر اس پر دم لازم ہوگا، اور وہی احکام جو میقات سے بلا احرام گزرنے والے کے لیے ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن نشین رکھیں کہ میقات کے اندر 2 مقامات ہیں، ایک مقام حل کہلاتا ہے اور ایک مقام حرم کہلاتا ہے۔ مسجد حرام کے اطراف میں میلوں تک ایک مقام پھیلا ہوا ہے جسے حرم کہا جاتا ہے۔ آپ جب مکہ مکرمہ جائیں اور حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو کچھ روڈ کے ساتھ ہی کچھ ایسے مقامات پر علامات نصب ہوتی ہیں
جس پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بدایت الحرم یا نہایت الحرم، اس طرح کے بورڈز لگے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان بورڈز کو دیکھ لیں اور اس کو کراس کر کے باہر آ جائیں تو آپ حدود حرم سے باہر آ گئے، اور اگر آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں. تو یہ مقام حرم کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے حرم سے لے کر میقات تک یہ جو ایریا ہے، یعنی اس کے درمیان جو ایریا ہے، میقات سے لے کر حرم تک کے درمیان کا ایریا، اسے مقام حل کہا جاتا ہے. چنانچہ جدہ کا جو شہر ہے وہ مقام حل کہلائے گا، یا اسی طریقے سے اور جو دیگر مقامات ہیں جو حرم سے باہر اور میقات کے اندر ہیں انہیں مقام حل کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص میقات کے باہر سے حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے آفاقی کہتے ہیں، اور اگر کوئی مقام حل میں ہو اور وہاں سے حج کرنے کا قصد و ارادہ کرے تو اسے حلی کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی حدود حرم میں رہتا ہو اور پھر حج کا قصد و ارادہ کرے تو اسے مکی کہا جاتا ہے. تو اب یہ 3 طرح کے افراد ہو گئے جو حج کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک آفاقی کہلاتا ہے جو باہر سے آ رہا ہے، دوسرا حلی جو مقام حل میں رہتا ہے، اور تیسرا مکی جو حدود حرم میں رہتا ہے. تو یہ تینوں طرح کے افراد جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ تھوڑی سی اصطلاحات ذہن نشین رکھنی چاہیے تاکہ آگے جو حج کی اقسام ذکر کی جائیں گی ان کے تحت اس کا ذکر آئے گا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ جو حج کی اقسام ہیں، یہ 3 طرح کی اقسام بنتی ہیں. اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 طرح کے حجوں میں سے کوئی ایک حج کر سکتا ہے. پہلی حج افراد، دوسری حج تمتع، اور تیسری حج قران. حج افراد کہتے ہیں کسی چیز کو علیحدہ کر دینا. حج افراد کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آتا ہے یا حل سے آ رہا ہے یا حدود حرم میں ہی ہے اور وہ حج کا قصد و ارادہ کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص فقط عمرے کا حج کا احرام باندھے، عمرے کی نیت نہ کرے، تو اسے حج افراد کہا جاتا ہے. چونکہ اس میں حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے الگ کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، لہذا اسے حج افراد کہا جاتا ہے. اور یہ آفاقی بھی کر سکتا ہے، حلی بھی کر سکتا ہے، اور مکی بھی کر سکتا ہے. آفاقی اس اعتبار سے کر سکتا ہے کہ اگر وہ ایام حج کے علاوہ کسی اور دن میں مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے اور ایام میں مکہ مکرمہ میں اس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اور پھر اس دوران ہی ایام حج بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر مینا میں پہنچ جاتا ہے اور پھر جو حج کے دیگر ارکان ہیں اسے ادا کر لیتا ہے، تو اب اس کا یہ حج جو ہے حج افراد کہلائے گا، کیونکہ اس نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی ایام حج میں. پھر اس کے بعد دوسری قسم ہے حج قران کی. حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا قران کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ 2 چیزوں کا آپس میں ملانا یا 2 چیزوں کا آپس میں ملنا، اسے کہا جاتا ہے قران. حج قران میں جو حاجی ہوتا ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ساتھ باندھتا ہے، یعنی دونوں کی ساتھ ہی نیت کرتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ حج اور عمرے کے احرام کو نیت میں ملا دیا جاتا ہے، لہٰذا اسے حج قران کہتے ہیں. یہ حج قران مکی نہیں کر سکتا، یعنی یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو میقات کے باہر سے آ رہا ہو، اسی کے لیے یہ حج قران کرنا درست ہوگا. اور یہ سب سے افضل حج کہلاتا ہے، سب سے اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک ہی حج کیا اور وہ یہ حج قران ہی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آیا، حج اور عمرہ دونوں کا اس نے احرام ساتھ باندھا ہے، تو ایسی صورت میں اب جب وہ عمرے کی ادائیگی کر لیتا ہے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد ابھی وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آتا، بلکہ اب بھی اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہوں گی، حتیٰ کہ وہ حج کے ایام مکمل کر کے، حج کے ارکان مکمل کر کے پھر یہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص پہلی ذوالحجہ کو وہاں پہ پہنچا، عمرہ ادا کر لیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اب وہ احرام نہیں کھول سکتا، بلکہ جب حج کے تمام ارکان ادا ہو جائیں گے اس کے بعد ہی اسے اجازت ہوگی کہ اب وہ احرام کھول سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک اضافی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھتا ہے تو بعض خطائیں ایسی ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو جائیں تو پھر اسے دم یا صدقہ وغیرہ جو ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ ڈبل ادا کرنا پڑتا ہے، بعض صورتوں میں پھر یہ ڈبل بھی ادا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ حج مشقت کا بھی باعث بنتا ہے اور اس میں تکالیف تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں.
اور اس میں احتیاطیں بھی دیگر جو حج کی اقسام ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ حج سب سے افضل حج ہے. اگر کسی کو موقع میسر آئے تو پھر اسے یہی حج کرنا چاہیے. اس کے بے شمار فضائل ہیں. پھر اس کے بعد جو حج کی تیسری قسم ہے وہ حج تمتع کہلاتی ہے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا. حج تمتع میں جب کوئی حاجی اس مقام سے جاتا ہے، اپنے وطن سے چلتا ہے، تو وہاں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اولاً عمرہ ادا کرتا ہے، پھر احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر مینا کے مقام پہ پہنچتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کی جو حج کے دیگر ارکان ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. تو اس میں چونکہ عمرے کا بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد درمیان میں جو پابندیاں تھیں جیسی حج قران میں ہوتی ہیں وہ پابندیاں اس پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر بقیہ 5 دنوں میں وہ احرام کی پابندیوں کا اس پر عائد ہو جاتی ہیں احرام کی پابندیاں. تو ایسا شخص متمتع کہلاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے عموماً جو ہمارے یہاں سے حاجی جاتے ہیں انڈیا پاکستان سے، وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں. اور یہ ہمیں شاید علم نہ ہو، لیکن اکثر جو ہے وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہاں سے جاتے ہیں عمرہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر جو روٹین لائف ہوتی ہے اس طرح اپنی زندگی کو گزارا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی پھر 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. اب جب آپ نے حج کی شرائط اور حج کے فرائض اور کن کن شرائط کی بنیاد پر حج کی ادائیگی فی الفور لازم ہو جاتی ہے یہ جان لیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کون سا حج ادا کرنا چاہتے ہیں، حج قران، تمتع یا افراد، جو بھی حج کرنے کا آپ کا قصد و ارادہ ہے، ان تمام چیزوں کو جان لینے کے بعد اب اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں حج کے لیے کچھ تیاریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب یہ حج کے احکام نازل کیے گئے اور لوگوں نے حج پر روانہ ہونا شروع کیا، تو اس وقت کچھ ایسے افراد تھے اہل یمن کے لوگ کہ جو حج پر جاتے وقت زادِ راہ ساتھ نہیں لیتے تھے. یعنی جو ضروری سامان ہوتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اور خود کو متوکلین میں شمار کرتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہے. لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچتے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد مختلف مشکلات کا سامنا کرتے، تو اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے. بعض ایسے بھی تھے کہ جو کسی کا مال غصب کر لیتے تھے، چوری کر لیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس رویے کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر تم حج پر جاؤ تو زاد راہ اختیار کرو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ تقوی اختیار کرنا ہے. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ظاہری ساز و سامان نہ لے جانے والوں کا بھی رد فرمایا، اور زاد راہ میں جو سب سے بہترین زاد راہ ہے یعنی تقوی اختیار کرنا، اس کی بھی وضاحت فرما دی. تو یہاں پر گویا کہ اس آیت مقدسہ میں دونوں تیاریوں کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان جب حج پر جانا چاہے تو اس کی ظاہری تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے، تاکہ ظاہری تیاری کی تکمیل نہ ہونے کے باعث ارکان حج کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے اور وہ پھر رکاوٹ بن جائے گا، تو ایسا شخص ذوق و شوق کے ساتھ حج ادا نہیں کر پائے گا. اور اسی طریقے سے باطنی معاملات میں بھی اس کی تیاری مکمل ہونی چاہیے کہ وہاں پر جا کر فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو اور دوسرے جو غلط قسم کے کام ہیں اس سے وہ پرہیز کرتا رہے. اور یہ بالکل بہت ضروری بھی ہے اس اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حج کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فضائل ہیں اس کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ وہ شخص وہاں پر جانے کے بعد فسق و فجور میں بھی مبتلا نہ ہو، فحش کلامی بھی نہ کرے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے جھگڑے میں ملوث ہو. اگر وہ ان 3 چیزوں سے اجتناب کر لے گا تو پھر اس شخص کے لیے فضیلت ہے کہ وہ حج سے واپس ایسے لوٹے گا اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح ستھرا ہو کر واپس آئے گا کہ جیسے نومولود بچہ. تو یہ چونکہ فضیلت اس بات پر موقوف ہے کہ اس شخص کو ان تمام امور سے اجتناب کرنا ہے، اور ان تمام امور سے اجتناب اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کی باطنی تیاری مکمل ہو. ظاہری تیاری کے سلسلے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور باطنی تیاری کے لیے ہمیں کس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس کے متعلق اور احرام باندھنے کا طریقہ اور دیگر مسائل انشاءاللہ ہم
اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.